بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ آپ تمام کو یا علی مدد۔ آج ارکان دین کے حوالے سے آخری لیکچر جو ہمارا موضوع ہے جہاد، تو جہاد کے تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں شروع میں دین کے عنوان سے جس طرح سے ہم نے عرض کیا تھا، دین کو سمجھنے کے لیے سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ فطر الناس علیہا، یعنی آپ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف کریں تو دین حنیف کیا ہے؟ اللہ کی فطرت ہے۔ تو اللہ کی فطرت کیا ہے؟ جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسان کو سمجھنا، انسان پر غور و فکر کرنا لازمی ہے، تاکہ انسان کو اگر صحیح معنوں میں سمجھا جائے تو پھر وہاں پہ انسان کی تخلیق میں اشرف المخلوق خداوند تعالیٰ کی تخلیق میں انسان ہے، تو اگر انسان کی ہستی پر غور و فکر کیا جائے تو وہاں سے دین آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اور اسی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ان اللہ اسس دینہ علی مثال خلقہ لیستدل بخلقہ علی دینہ وبدینہ علی وحدانیتہ، خدا نے اپنے دین کی بنیاد اپنی خلقت پہ رکھی تاکہ اس کے خلقت سے اس کے دین کو اور اس کے دین سے اس کی وحدانیت کو سمجھا جائے۔ تو جب ہم انسان پر غور و فکر کرتے ہیں تو انسان دو حصوں میں ہیں، ایک انسان کا کثیف جسم اور ایک انسان کی لطیف صورت جو اس کا نفس ہے، جس کو آپ روح و عقل کہیں، نفس کہیں یا انسان کی لطیف صورت کہیں۔ تو لہٰذا جب ہم دین کے احکامات کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی پھر دو صورتوں میں ہیں۔ مثلا دین کا ایک جسم ہے اور اسی طرح دین کی ایک روح ہے۔ تو لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین کے احکامات لے کر آئے، تو اسی طرح ہر ایک تصور کے ظاہری اور باطنی ایک پہلو ہے، تو جہاد کی بھی ایک ظاہری صورت ہے اور جہاد کی بھی ایک روحانی صورت ہے۔ جس طرح جسم سے بڑھ کر روح ہے، اسی طرح جو جہاد جس کا تعلق جسم سے ہے تو وہ کسی وقت وہ جہاد کیا جا سکتا ہے، کسی وقت نہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح روح دائمی ہے، اسی طرح جو روحانی جہاد ہے، جو نفس کے ساتھ جو جہاد ہے، وہ ہمیشہ دائمی ہے۔ وہ تمام پیغمبروں کے زمانوں میں، تمام انسانوں، تمام ادوار میں یہ جہاد ہمیشہ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ دین کے جسم کو قائم کرنے کے لیے، شریعت کو قائم کرنے کے لیے جسموں کے ساتھ جہاد کیا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جہاد کیا تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ اس وقت تک کفار کے ساتھ جہاد کریں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھیں۔ لیکن جب دین کی شریعت کے تمام احکامات پورے ہونے تک جو لوگ مخالفت کرتے تھے یا اس کے سامنے رکاوٹ ڈالتے تھے، تو ان کے ساتھ جب جسمانی جہاد کیا گیا، جب دین کا جسم قائم ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر دین کی روح اور اس کی تعویل کے لیے جب تعویل کے مالک کو قائم کیا گیا، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل کے لیے جنگ کی ہے، میرے بعد ایک شخص ہے جو قرآن کی تعویل کے لیے جنگ کریں گے، اس کے معنی کے لیے جنگ کریں گے، اور وہ عظیم ہستی بارہا آپ تمام کو پتہ ہے دین کے اندر خاصف النعل کے نام سے، یعنی جوتیاں درست کرنے والے مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام کے لیے یہ حدیث مشہور ہے۔ تو لہٰذا دین کے اس مالک، تعویل کے مالک کا جب اعلان ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، اب دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ ایک وقت میں کیا تھا کہ جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہیں، محمد رسول اللہ نہ کہیں، تو ان کے ساتھ جنگ کرنے کی بات ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب دین کا جسم قائم ہوا تو جسمانی جہاد کو اٹھایا گیا۔ اس کے بعد حکم ہوا، سورہ نمبر 2 کی یہ آیت نمبر 255 ٹو 56 سے آپ پڑھیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، اب دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ہدایت، رشد جو ہے نا اور کفر اور طاغوت سے جو ہے نا الگ الگ ہو گئے۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اب اللہ پر ایمان لے آؤ، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کیا فرمایا گیا ہے کہ آپ یعنی عروت، اس مضبوط جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہ عروۃ الوثقیٰ کون ہیں؟ وہ مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب دین میں کوئی جبر زبردستی نہیں ہے، اب تعویلی جنگ کا زمانہ آ گیا ہے، اب روحانی جنگ کا زمانہ آ گیا ہے، قرآن کے معنی کے جو ہے نا نفس کے ساتھ جہاد کا زمانہ آ گیا ہے۔ لہٰذا اب مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اللہ یقیناً سننے والا ہے، مومنین کے لیے اس کے اندر اشارہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے اس رسی کو سننے والے بنو گے تو اس سے آپ کو علم ملے گا۔ یہ مومنین کے لیے اس میں اشارہ تھا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان کے ولی ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کس طرف اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں؟ اندھیروں سے ان کو نور کی طرف، ان کو جو ہے نا نکال کر نور کی روشنی میں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ نور کون ہے؟ یہ وہی نور ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس پر ایمان لانے کے لیے حکم تھا، اور وہ مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو، جو مومنین ہیں، ان کو ظلمات سے اس نور کی طرف جو ہے نا لے کر آتے ہیں۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو آلریڈی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اندر ہیں، جنہوں نے علی علیہ السلام سے کفر کیا، اولئک والذین کفروا، اچھا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کیا ہے؟ اولیاؤہم الطاغوت، وہ طاغوت کے دوست ہیں۔ ایک دوستی کس کے ساتھ ہے؟ نور کے ساتھ۔ دوسرے دوستی نور کے مقابلے میں طاغوت کے ساتھ۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو نور میں تھے، نور سے ان کو دوبارہ اندھیروں کی طرف لے جایا گیا۔ جو آلریڈی روشنی میں ہیں، نور میں ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا رہے تھے، وہ نور رسالت کے تحت تھے۔ لیکن جنہوں نے مولا مرتضیٰ علیہ السلام کے ذات کے ساتھ دشمنی کی، تو گویا کہ وہ نور سے دوبارہ اندھیروں کی طرف چلے گئے۔ تو لہٰذا یہاں پہ جس طرح انسان جسم اور نفس کا مجموعہ ہے، تو جہاد بھی ایک جسمانی ہے، اور دوسرے جہاد کیا ہے؟ روحانی جہاد ہے، یا نفس کے خلاف جہاد ہے۔ تو نفس کے خلاف جو جہاد ہے وہ مولا مرتضیٰ علیہ السلام، جس طرح وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ ہر زمانے میں ہادی ہے، تو یہ ہر دور میں
زمانے کے اللہ تعالیٰ کے اس خلیفے کی نمائندگی میں یہ جہاد ہمیشہ کے لیے نفس کے خلاف یہ جہاد جاری ہے، کیونکہ جہاد میں ایک امیر کا ہونا لازمی ہے، جہاد کے اندر جہاد کے لیے حکم دینے والے کا ہونا لازمی ہے، تو نفس کے خلاف جہاد کے لیے بھی صاحب امر کے ساتھ اس کے امر کے ساتھ پھر نفس کے خلاف کوئی شخص جہاد کر سکتا ہے اور اس جہاد میں اس کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ نفس کے خلاف جہاد کے لیے آپ کے حضور میں کچھ احادیث جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں سے افضل الجہاد مجاہدۃ النفس، یعنی سب سے بہترین جو جہاد ہے جہاد میں سے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ اور ایک اور مقام میں فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ایک جنگ سے واپسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف ہم لوٹ آئے، یعنی ہم جو ہے نا لوٹ آئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کفار کے ساتھ ایسی شدید جنگ، تو اس سے بڑھ کر جہاد کیا ہو؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نفس کے خلاف جو جنگ ہے، جو جہاد ہے، وہ جہاد اکبر ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے جس طرح حج کے حوالے سے عرض کیا، تو جس طرح جسمانی حج اور پھر اپنے ذات کے اندر وہ حج اکبر ہے، اگر کوئی شخص ان تمام برکات کو اپنی ذات میں دیکھتا ہے، لہذا نفس کے خلاف جو جنگ ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ اور ایک اور جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں۔ اور فرمایا کہ آدھا عدوک نفسک التی بین جنبیک، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہیں، اور یہ دونوں پہلوؤں کے درمیان ہیں، یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب اس حقیقت کو جاننے کے لیے اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف رجوع کریں تو قرآن کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سارے سورے ہیں، اس میں سے ایک سورہ جس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اب ایک عجیب بات ہے کہ قرآن کے اندر خدا نے گائے کا یا بیل کا تذکرہ فرمایا ہے، بیل کا ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کے اندر بظاہر ایک واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک واقعہ ہے، لیکن اس کا جس طرح میں نے عرض کیا جسمانی طور پر اس واقعے کا اس زمانے کے ساتھ تعلق ہے، جس طرح روح دائمی ہے، اس کے اندر جو معانی ہیں وہ ہر زمانے کے ہر مومن کے ساتھ اللہ رب العزت کا کلام ہر وقت ہر مومن کے ساتھ اس کا کلام ہے، تو اس کا معنی کا جو تعلق ہے وہ ہر زمانے کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ یہ جو لوگوں نے قرآن مجید کو یہ پہلے لوگوں کا قصہ قرار دیا، ہاں زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے ایسا ہوا تھا، اللہ بڑا ہے، تو یہ اساطیر الاولین نہیں ہے قرآن مجید کہ یہ پہلے والے لوگوں کی کہانیاں اس میں نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید تعلیم کی کتاب ہے، تاریخ بھی ہے، لیکن اس کے اندر تعلیم کا پہلو ہے کہ اس وقت آپ سے اللہ رب العزت جو کلام فرما رہے ہیں، جو گفتگو فرما رہے ہیں، اس میں آپ کے لیے کیا پیغام ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم، اور یاد کرو اس وقت کو، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ اپنے قوم سے، ان اللہ یامرکم، اللہ آپ کو امر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ آپ ایک بیل کو ذبح کرو۔ قالو، تو انہوں نے کیا کہ اتتخذون ہزوا، کیا تم ہم سے ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ تو
موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قالا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اپنے پروردگار، قالوا ادع لنا، آپ اپنے پروردگار سے ذرا پوچھیں، اپنے رب سے، کہ وہ کس طرح کی ہو۔ قالا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک فرماتے ہیں کہ وہ جو جس کو ذبح کرنا ہے وہ نہ چھوٹا ہو نہ بڑا ہو، درمیانی عمر کا ہو، اور جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کریں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے گا کہ وہ کس رنگ کا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ وہ جو بیل ہے وہ کیا ہو، وہ گہرا زرد ہو، دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا جائیں اس کو دیکھ کے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون، اور پوچھتے ہیں، آپ اپنے رب سے پوچھئے گا کہ درخواست کیجئے گا کہ وہ ہم کو بتا دے کہ ہمیں ان البقرہ تشابہ علینا، یعنی ہمارے لیے بہت سارے بقرہ یعنی بیل جو ہے نا ایک دوسرے کے مشابہ لگ رہے ہیں، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَمُحْتَدُونَ، ہم ہدایت حاصل کریں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهِ قَالُوا آنَجِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو بیل ہے وہ ابھی تک زمین میں کھیتی کا کام اس نے نہ کیا ہو، اس میں کسی طرح کی بھی کوئی عیب نہ ہو، اور اگر جو ہے نا کسی بھی طرح سے قالوا انجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے ذبح کیا حالانکہ وہ ایسا کرنے والا نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اب یہاں پہ اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ ایک بیل کو ذبح کرنے کی بات ہے، اس بیل کی کیا کیا نشانی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی نشانی وہ نہ چھوٹا ہو نہ بڑا ہو۔ ہمارے بہت سارے بزرگان دین نے اپنے آپ کو اس بیل سے تشبیہ دی جس کا سورہ بقرہ کے اندر تذکرہ ہے۔ یہ ہر زمانے کے ہادی برحق کے دور میں ایک بیل، ایک نفس کا حیوان ہمارے اپنی ذات کے اندر ہے کہ اس کے قربانی کے لیے جو حکم ہوا ہے تو یہ در حقیقت نہ چھوٹے عمر میں ہو سکتا ہے نہ بڑھاپے میں ہو سکتا ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کے اندر جوانی میں وہ طاقت موجود ہوتی ہے؟ وہ انسان کے اندر نفس امارہ یا نفس شہوت کی جو قوت ہے، تو یہ وہ قوت ہے کہ جو کہ انسان کے اندر ایک فیول کی حیثیت سے ہے۔ لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے طاقتوں کو کیوں پیدا کی جس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ ان طاقتوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کر کے انسان اپنے ذات کے اندر روشنی پیدا کرے، نور کو پیدا کرے۔ لہٰذا ایسا ہر مومن جو بھرپور جوانی میں اگر وہ اپنے نفس کے اس حیوان کے خلاف بھرپور جہاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو جب کمزور کرتا ہے، کمزور جب انسان ہوتا ہے تو وہ پیلا پڑ جاتا ہے، تو راہ روحانیت میں جب کوئی مومن مختلف مدارج سے گزرتا ہے تو جس لیول، سب سے پہلے لیول پر بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی نور کو دیکھتا ہے تو وہ پیلے رنگ کا ہے،
اس کے بعد 4 انوار جس میں سرخ ہے، جس میں سبز ہے، اور آخر میں نور الانوار جس کو سفید رنگ کا نور کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ابتدائی لیول پہ انسان اپنے نفس امارہ کے خلاف جنگ کرتا ہے، اس کو شکست دیتا ہے، اس کو زرد رنگ کا بناتا ہے، اور پھر اس کے لیے مزید تعریف کی گئی ہے کہ وہ ابھی تک زمین میں ہل چلایا ہوا نہ ہو۔ کیونکہ جب آپ ابتدائی لیول پر ہیں، جب آپ اپنے نفس کے یہاں پہ اگر اپنے نفس کو آپ شکست آپ نے نہیں دیا ہے تو آپ کسی کے ہستی کے اندر علم و حکمت کا بیج نہیں بو سکتے ہیں، کسی کے عالم شخصی کے اندر آپ جو ہے نا، کسی کے ذات کے اندر آپ بیج نہیں بو سکتے ہیں جب تک آپ اپنے نفس کو شکست نہ دیں۔ اکثر کیوں انبیاء 40 سال تک انہوں نے سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا؟ جب یہاں کامیابی حاصل ہو گئی تو پھر وہ دنیا والوں کی ہدایت کے لیے، دنیا والوں کی بہتری کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے وہ نکلے۔ وہ یہاں پہ شکست کھا کے باہر نہیں بھاگے تھے، بلکہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا تھا۔ تو ان معنوں میں ایک صالح کا مقام ہے، انسان اپنے عالم شخصی کی اصلاح کرتا ہے، اپنی ذات کی اصلاح کرتا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام نے فرمایا کہ ہمیں صالحین میں سے کر، تو وہ صالحین کون سے؟ وہ اس مقام پہ جا کر جب اپنے اس ذات میں نفس کے خلاف جہاد میں جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ پھر دنیا کے تمام لوگوں کی ہستیوں میں اصلاح کا کام کرتے ہیں، ان کی کھیتیوں کے اندر جو ہے نا وہ علم و حکمت کا بیج بو سکتے ہیں، وہ ان کے ہستی سے جو ہے وہ ہستی کے کنویں سے پانی باہر نکال سکتے ہیں اور اس سے ان کے ہستی کو سیراب کر سکتے ہیں۔ تو انبیاء ان معنوں میں صالحین ہیں کہ وہ اس مقام پر جو شخص ابتدائی لیول پر ہوتا ہے تو وہ کسی کھیتی میں کام کیا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ کسی شخصیت کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ خود کی اصلاح نہ کیا ہوا ہو۔ اسی وجہ سے جتنے بھی انبیاء، ائمہ اور عارفین ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنے ہستی میں اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد کیا۔ جب اس کو شکست دی تو پھر وہی تعلیم لے کر، معرفت کی تعلیم لے کر وہ لوگوں کے بیچ گئے کہ اپنے نفس کے خلاف کس طرح جہاد کرنا ہے، وہ تعلیم لے کے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی ایک ایسے مومن کی بات ہے کہ جو جب اس نے یہ سب کچھ کیا، کرنے کے بعد جب اس کو ذبح کیا گیا، اس کی نفس کی قربانی ہو گئی، اس کے بعد پھر اس کا کوئی ایک حصہ، اگر آپ کوئی ایسے عظیم ہستیاں جن کے نفس کی قربانی ہو چکی ہے، ان کے اندر ایک ایسے خدائی علم آتا ہے کہ اس علم کا کوئی حصہ کسی مردہ جہالت کو جو ہے نا، کسی جو ہے نا جہالت کے کسی مردے کو اگر وہ علم ملے تو وہ علم و حکمت کی دنیا میں وہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ وہ صرف جسموں کو زندہ کرنے والا تھا؟ نہیں، بلکہ یہ ہر پیغمبر کا یہ ایک علمی معجزہ ہے کہ جتنے بھی مردگان جہالت ہیں تو ان مردگان کو وہ ان کے پاس ایک ایسا علم ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ زندہ کرتے ہیں۔ تو وہ زندگی ان کو کس طرح ملتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کے حیوان کے خلاف جہاد کر کے وہاں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے بعد ان کو علم لدنی عطا ہوا ہے، اس علم کے ذریعے سے وہ مردگان جہالت کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی واقعہ ہے۔ خضر علیہ السلام ایک بچے کو قتل کرتے ہیں، یہ کسی شریعت میں بھی نہیں ہے، نہ کسی عالمی شریعت میں، نہ وضعی شریعت میں کہ گناہ سے پہلے کسی کو سزا دی جائے۔ تو ایک عظیم پیغمبر خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہیں جاتے ہوئے کوئی ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور اس کو قتل کیا جاتا ہے، تو وہ فرمایا جاتا ہے قرآن کے اندر کہ چونکہ بڑا ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کو قتل کرنے والا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سردار انبیاء نے تو کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، کسی پیغمبر نے نہیں کیا ہے۔ تو یہ لوگوں کے لیے ایک تعلیم ہے کہ در حقیقت آپ کی ذات کے اندر جو نفس کا شریر بچہ ہے،
اگر اس کی خواہشات کو آپ ابتدائی طور پر اس کے خلاف مجاہدہ نہ کر کے، اس کے خلاف جہاد نہ کر کے، اگر آپ نے اس کو قتل نہیں کیا تو آپ کے ان کی ماں یعنی روح، ان کا باپ یعنی عقل، وہ آپ کے ہستی میں آپ کو روحانی اور عقلی طور پر آپ کے یہ نفس کا شریر بچہ جب اس کے خواہشات بڑھ جائیں گے تو یہ آپ کو مار دے گا، آپ کو روحانی طور پر۔ تو یہی تعلیم قرآن مجید کے اندر دنیا کے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دو عظیم ہستیوں نے لوگوں کو پیغام دیا۔ ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے، جو کلیم اللہ ہو، جو خدا سے ہم کلام ہو، جس پر برق نور گرا ہو، تو کیا اس کو ان چیزوں کی حکمت کا نہیں پتہ تھا؟ در حقیقت وہ دونوں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک سوال کرتا تھا تو دوسرا جواب دیتا تھا۔ تو قیامت تک یہ لوگوں کے لیے تعلیم ہے کہ اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف ابتدائی لیول پر آپ جہاد کریں تاکہ آپ روحانی اور عقلی ہلاکت سے بچ سکیں۔ تو یہ جہاد در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا وہ کہ آپ مجھے دکھا دیجئے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ نے 4 پرندوں کا جو فرمایا ہے، اس میں کیا ہے؟ مرغا ہے، اس میں کیا ہے؟ مور ہے، اس میں کیا ہے؟ کوا ہے۔ تو یہ کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ یہ سارے کوا لمبے لمبے خواہشات اور جو ہے نا لمبی عمر کی علامت ہے، مور آپ کے جو ہے تکبر کی علامت ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا مرغا ہے وہ شہوت کی علامت ہے۔ تو یہ جتنی بھی عادتیں ہیں ان جانوروں کے اندر جو عادتیں تھیں، در حقیقت ان عادتوں کو اگر کوئی شخص اپنی ذات سے میں ان کے خلاف جہاد کر کے ان کو مار دیتا ہے تو پھر وہ علم و حکمت کی دنیا میں وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی انبیاء کی جو تعلیم ہمیشہ کے لیے جو تعلیم رہی ہے، وہ نفس کے خلاف اس جہاد کے لیے جو ہے نا تعلیم رہی ہے۔ آپ سورہ بقرہ کے اندر دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہاں پہ انہوں نے بچھڑے کی پرستش کی، جو بچھڑے کی پرستش کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی توریت، والفرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہستے یعنی حضرت ہارون علیہ السلام دیا۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ان دونوں سے ہدایت حاصل کرو۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بے شک اے میرے قوم جو ہے نا، یا قومی انکم ظلمتم، تم لوگوں نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے نفس پر، باتخاذکم العجل بچھڑے کو کی پرستش کر کے، فتوبوا الی باریکم، اب توبہ کرو، اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو، لوٹ جاؤ۔ کس طرح لوٹ جاؤ؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام اور کتاب دونوں عطا کرنے کے بعد جب وہ لوگ ان سے نورانیت میں بڑا ہو کے بھرپور بیل بن کر نفس کی قربانی کر کے علم و حکمت کو اس مقام پہ حاصل کرنے کی جگہ وہ تو ابھی چھوٹے بچے بچھڑے کی حیثیت سے تھے، تو اس روحانیت کے مقام پر جب وہ رک گئے اور اس کو سب کچھ سمجھے اور انہوں نے ہادی برحق کی ہدایت پر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپ اپنے نفس کو قتل کرو۔ اسی لیے حضرت مولائے روم فرماتے ہیں قتل کن فرعون نفس خویش را، ہر زمان موسی عمرانت کنم، آپ اپنے نفس کے فرعون کو آپ ابھی قتل کرو تو میں ابھی آپ کو جو ہے نا موسی عمران بنا دوں، اگر اس نفس کے قتل کو، یہ رومی فرماتے ہیں
قتل کن فرعون نفس خیشرا، ہر زمان مسیح عمرانت کنم. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. تو لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے حق میں یہ توبہ، توبہ کے معنی لوٹ جانا، لوٹ آنا. کس مقام کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے لیے کیا ذرائع ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے 2 ذرائع دیے، فرقان دیا، کتاب دی. ان کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے بچڑے کی پرستش کی، تو اللہ نے فرمایا کہ اب اپنے جو ہے نا انہی کے ذریعے سے در حقیقت کتاب اور کتاب کے مالک کے ذریعے سے اپنے نفس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور نفس کو قتل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی معنوں میں لوٹا جا سکتا ہے. تو یہ نفس مطمئنہ کو حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی معنوں میں جو لوٹنے کا جو مقام ہے، یہ نفس کے خلاف ہے. اور شریعت کے اندر بھی جتنے بھی عبادات دی گئی ہیں اس کے اندر بھی یہ اشارے ہیں. آپ تمام کو معلوم ہے مسجد کے اندر جو شریعت کے زمانے میں جہاں پہ عبادت ہوتی تھی، مسجد میں آپ دیکھیں کہ آگے محراب جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بنایا، اس میں کیا اشارہ ہے؟ حرب، جنگ کو کہتے ہیں. محراب وہ مقام جہاں پہ کھڑے ہو کے جنگ لڑی جاتی ہے. تو وہاں پہ کون سے دشمن کے ساتھ جنگ لڑی جاتی تھی؟ یہ نفس کے دشمن کے خلاف جو ہے نا عبادت کے ذریعے سے جنگ لڑی جاتی تھی. تو وہاں پہ کھڑے ہو کے جو عبادت ہے، تو وہ محراب جہاں پہ وہ پیش امام آگے ہوتا ہے، تو در حقیقت جو جنگ ہے، تو جنگ کسی رہبر، کسی ہادی کی سرپرستی میں جہاد کی جاتی ہے. لہٰذا کسی خداوند تعالیٰ کی طرف سے جہاد روحانی کے لیے بھی ایک ہستی ہے جس کے نگرانی میں، جس کے سرپرستی میں، جس کے امر کے ساتھ نفس کے خلاف جہاد کی جا سکتی ہے. میں ایک اور آیت کی طرف یہاں پہ یہ سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. اور جو شخص جس نے جو جہاد کر رہا ہے، تو وہ جہاد کس چیز کے لیے کر رہا ہے؟ در حقیقت وہ در حقیقت اپنے نفس کے خلاف، اپنے نفس کے لیے جہاد کر رہا ہے. جس نے جہاد کیا اس نے گویا کہ اپنے نفس کے لیے جہاد کیا. تو جو جہاد ہے اس کی ایک ظاہری صورت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو قائم کرنے کے لیے جن لوگوں نے دین کی دعوت کے مقابلے میں آئے ان کے خلاف جسمانی جہاد کیا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں. وہ ایک زمانے کے ساتھ تھا، لیکن یہ جہاد ہر زمانے میں ہر ایک شخص پہ فرض ہو یہ ضروری نہیں ہے. لیکن وہ نفس کا جو عظیم دشمن ہے، جو آپ کی ذات کے اندر ہے، جو آپ کے خداوند تعالیٰ کا یہ جو گر ہے، اس کو گرانے کے لیے ہمیشہ آپ پر حملہ کرتا رہتا ہے. جس طرح آپ سورہ فیل کے اندر دیکھیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں پیدا ہونے سے 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے رسول کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا جواب ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس جسم کو اپروچ کرنے سے پہلے ہی کائنات میں وہ ہمیشہ کے لیے وہ نور موجود تھا. وہ اس واقعے کو وہ نور دیکھ رہا تھا. تو کیا فرمایا کہ ابرہہ نامی ایک کافر خدا کے گھر کو گرانے کے لیے فیلوں کے ساتھ آتے ہیں، اور حضرت امام عبد المطلب علیہ السلام وہاں پر جو کہ خدا کے گھر کے متولی کے طور پر موجود ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم خدا کے گھر کو گرانے کے لیے آئے ہیں. تو اس وقت کچھ اونٹیں حضرت امام عبد المطلب علیہ السلام کے ابرہہ کے ساتھ پاس تھے. تو انہوں نے کہا میرے اونٹ مجھے واپس کر دیجئے. انہوں نے کہا کہ میں خدا کے گھر کو گرانے آیا ہوں، آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے.
تو حضرت امام عبدالمطلب علیہ السلام فرماتے ہیں گر خدا کا ہے اونٹ میرے ہیں، اس کی حفاظت اللہ رب العزت خود کریں گے۔ اور ابرہہ حملہ کرتے ہیں اور آسمان سے پرندے آتے ہیں، وہ کنکریاں برساتے ہیں، اور کنکریاں برسانے کے ساتھ ساتھ وہ فیل تہس نہس ہوتے ہیں اور خدا کا گھر بچ جاتا ہے۔ کیا یہ ایک تاریخ ہے یا اس میں کوئی تعلیم ہے؟ کعبہ بدگاہ ہی خلیل آزر است، دل نظرگاہ ہے جلیل اکبر است۔ یہ تو رومی فرماتے ہیں یہ دل ہمیشہ خدا کی نظرگاہ ہے، خدا کا گھر، قلب المؤمن بیت اللہ، مومن کا دل اگر خدا کا گھر ہے تو خدا کے اس گھر کو گرانے کے لیے ابرہہ شر کی قوت اپنے لشکر کے ساتھ وسوسوں کی صورت میں، شکوک و شبہات کے فیلوں کی صورت میں آپ کی ذات کے اندر ویرانی پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ حملہ آور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب العزت کی طرف سے جو ان کے خلیفے جو نمائندے ہیں، ان کی طرف سے جو اسماء الحسنی ہیں، جو اسم اعظم ہیں، جو اذکار ہیں، علم و حکمت کے جو نکات ہیں، تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے بظاہر وہ کنکریاں ہیں کہ جب کوئی مومن ان کا بار بار ورد کرتا ہے تو وہ ان وسوسوں کے اوپر پتھراؤ کی صورت میں، جس طرح ابلیس شیطان کا ایک نام رجیم ہے، رجیم کے معنی ہیں راجم اور مرجوم، یعنی اس میں فاعل کے معنی بھی ہیں اور مفعول کے معنی بھی ہیں۔ رجیم بروزن فاعل، اس کے اندر فاعل اور مفعول دونوں کے معنی میں ہیں۔ رجیم کے معنی ہے وہ جس کو پتھر مارا گیا اور وہ جو پتھراؤ کرتا ہے۔ تو لہٰذا پھر مومنین بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے، اس کے اسماء کے ذریعے سے جب ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر کے ذریعے سے ان وسوسوں کی فیلوں کے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تہس نہس ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہمیشہ کے لیے قائم دائم اور بچ جاتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں پر جہاد کی بات ہے تو اسماعیلی عقیدے کے اندر سب سے جو فضیلت ہے وہ مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت کا جب اعلان ہوا، جب وہ تعویل کے مالک ہیں، جب تعویلی جنگ ہے جو کہ علم و حکمت کی صورت میں ہے، تو علم و حکمت کے اس جنگ اور ان تعویلات کے ذریعے سے کوئی مومن اگر اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے یا اس علم و حکمت کے ذریعے سے اگر کوئی مومن جہالت کے خلاف جہاد کرتا ہے، اگر اس علم میں کامیاب ہوتا ہے، اگر جہالت کے خلاف، نادانی کے خلاف اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو اس جہاد کی فضیلت ہے۔ زمانے رسول میں ایک بہت بڑی نیکی، بہت بڑا ثواب غلاموں کو آزاد کرانا تھا۔ آج بظاہر غلام ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن نفس کے غلام ضرور ہیں، جہالت کے غلام ضرور ہیں، دوسرے کئی برائیوں کے غلام ضرور ہیں۔ تو ان چیزوں کے خلاف جو جہاد ہے وہ صرف اور صرف مولا مرتضیٰ علیہ السلام کے اور ائمہ علیہ السلام کے اور ان کے پیروں اور دائیوں کے بیان کردہ علم کے ذریعے سے اس جہالت کے خلاف، اس نادانی کے خلاف جہاد ممکن ہے۔ اور مولا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس علم تعویل کو حاصل کر سکیں، اپنے نفس کے خلاف ان اذکار کے ذریعے سے جنگ کر سکیں، اور یہاں کامیابی کی صورت میں ہم دنیا میں اصلاح کا کام، امن کا کام، اور دنیا میں علم کی روشنی پھیلانے کے لحاظ سے ہم اس جہاد کو کریں، نہ کہ کسی کے جسم کو یا کسی کے گردن اڑانے کے لیے، بلکہ ہم علمی طور پر امن کے لیے اس وقت جہاد کی ضرورت ہے، جو انشاءاللہ ہم مولا کے سرپرستی میں اور مولا عملی طور پر جو زمانے کے امام کر رہے ہیں، مولا ہمیں بھی توفیق دے ان حکمتوں کو سمجھتے ہوئے اس جہاد میں ہم مولا کے ایک لشکر کی حیثیت سے کام کر سکیں۔ بہت شکر گزاری آپ تمام کو، یا علی مدد۔